السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ مشاہدین اکرام، امت مسلمہ جسے اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا تھا، لیکن آج یہ امت زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ امت کے ایک ایک فرد کو اس زوال کا احساس ہے، امت کا ایک ایک بچہ اس زوال پہ ماتم کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ حیرت انگیز ترقی کے بعد یہ حیرت انگیز زوال کیوں؟ کیا ہمارے پاس تعداد کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس حکومتوں کی کمی ہے؟ کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ نہیں بہن بھائیو، اگر حکومتوں کی بات کی جائے تو 50 سے زائد حکومتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر تعداد کی بات کی جائے تو آج ہم اس قدر کثیر تعداد میں موجود ہے کہ ہر 5واں انسان میں ایک مسلمان ہے۔ لیکن سبب کیا ہے؟ حیرت انگیز ترقی کے بعد یہ زوال کیوں؟ آئیے ہم اس کا جواب حدیث رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ بل انتم یومئذ کثیر، کہ اے میرے صحابہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود موت سے نفرت کرے گا، موت سے دور بھاگے گا، مرنا نہیں چاہے گا۔ یہ پہلی بیماری ہے۔ دوسری بیماری حب الدنیا، یعنی مسلمان کے نزدیک دنیا محبوب بن جائے گی، دنیا کمانا اس کی موٹو اور مقصد بن جائے گا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے ذہن و دماغ میں صرف یہی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دنیا کمائیں، کس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اور ہم میں سے یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تعداد اکثریت میں کب تھی؟ کیا ہم بدر میں، احد میں اکثریت میں تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو غربت سے ہوئی، یعنی اسلام کے ماننے والے تھوڑے تھے، تو اسلام کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی تھوڑے تھے، تو مسلمانوں کی تعداد کہیں پر بھی زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد کر لو کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت اگر کچھ ہے تو وہ جذبہ عمل اور ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔